السلام علیکم ویورز۔ کوہ نور دنیا کے بڑے بڑے ہیروں میں شمار ہونے والا 105 کیرٹ کا ہیرا ہے، جسے برطانیہ کے شاہی زیور کے طور پر ٹاور آف لندن میں نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ کئی تاریخی روایت کے مطابق کوہ نور ہیرے کو 13ویں صدی عیسوی میں موجودہ انڈیا کی ریاست آندھرا پردیش کی ایک کان سے نکالا گیا تھا، جس کے بعد پہلے پہل اسے بادشاہ علاؤالدین خلجی کے جنرل ملک کافور نے حاصل کیا اور یہ برسوں تک خلجی خاندان کے پاس رہا، لیکن بعد میں ریاستوں کے درمیان جنگ و جدل کے دوران مختلف راجوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا 16ویں صدی میں سلطان ابراہیم لودھی کے پاس پہنچا، جبکہ 1526 میں پانی پت کی لڑائی میں فتح کے بعد پہلے مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر تک پہنچا۔ مغلیہ دور کے زوال کے دنوں میں ایرانی بادشاہ نادر شاہ تخت طاؤس کے ساتھ یہ ہیرا بھی لے گیا۔ روایت ہے کہ کوہ نور کو یہ نام اسی ایرانی بادشاہ نے دیا تھا۔ نادر شاہ کے قتل کے بعد ہیرا افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ ابدالی کے ہاتھوں چڑھ گیا، جس کے بعد پنجاب کے آخری حکمراں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں تخت لاہور کو مل گیا۔ کچھ مورخین کے مطابق مہاراجہ رنجیت سنگھ نے 1839 میں اپنے انتقال سے قبل یہ ہیرا خود ملکہ برطانیہ کو تحفے کے طور پر دیا تھا، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ 1849 میں برطانیہ کے پنجاب پر قبضے کے بعد انگریزوں نے یہ ہیرا رنجیت سنگھ کے کمسن پوتے دلیپ سنگھ سے ہتھیایا تھا۔ پاکستان کے معروف تاریخ دان ڈاکٹر مبارک علی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ یہ ہیرا 13ویں صدی عیسوی میں آندھرا پردیش کی کان سے نکالا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کوہ نور کو 17ویں صدی میں مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں حیدرآباد دکن کی ایک کان سے نکالا گیا تھا، جس کے بعد یہ ایک لمبے عرصے تک مغلوں کے پاس رہا۔ وہ اس بات کی بھی ترویج کرتے ہیں کہ یہ ہیرا رنجیت سنگھ نے ملکہ برطانیہ کو خود تحفے میں دیا تھا۔ ایسا نہیں کہ رنجیت سنگھ نے کوہ نور خود ملکہ کو دیا تھا، بلکہ 1849 میں پنجاب پر قبضے کے بعد انگریزوں نے ان کے کمسن پوتے سے لیا تھا۔ کوہ نور دنیا کا بدنام ترین ہیرا ہے۔ برطانیہ سے تعلق رکھنے والے معروف مصنف ولیم اور انڈین نژاد برطانوی صحافی انیتا آنند نے اس ہیرے پر ایک تحقیقی کتاب لکھی ہے، جس کا نام کوہ نور دنیا کا بدنام ترین ہیرا ہے۔ اس کتاب میں ہیرے سے جڑی کئی کہانیوں پر تفصیلاً بات کی گئی ہے۔ BBC اردو میں چھپنے والے ایک مضمون کے مطابق اس کتاب کے مصنفین لکھتے ہیں کہ کوہ نور دنیا کا سب سے بڑا ہیرا نہیں ہے، در حقیقت یہ دنیا کا 9ویں نمبر بڑا ہیرا ہے۔ جو سیاح اسے ٹاور آف لندن میں دیکھتے ہیں وہ اکثر اس بات پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کتنا چھوٹا سا ہے، خاص طور پر جب وہ اس کا موازنہ قریبی نمائش کے لیے رکھے گئے دو بڑے کلین ہیروں سے کرتے ہیں۔ کتاب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ جاننا ناممکن ہے کہ کوہ نور کی دریافت کب اور کہاں ہوئی۔ اسی وجہ سے یہ ایک پراسرار ہیرا ہے اور اسی کے متعلق یہ کہنا غلط ہے کہ یہ 13ویں صدی عیسوی میں دریافت ہوا تھا، لیکن مصنفین لکھتے ہیں کہ ہم یہ بات یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ کوہ نور کو کسی کان سے نہیں بلکہ شاید جنوبی انڈیا میں خشک دریائی سطح سے نکالا گیا تھا۔ ان کے مطابق انڈین ہیرے کانوں سے نہیں نکلتے بلکہ دریائی زمین سے ملتے ہیں۔ ملکہ الزبتھ دوئم کے انتقال کے بعد انڈیا میں ایک بار پھر تاج برطانیہ میں جڑے کوہ نور ہیرے کی واپسی کا مطالبہ زور پکڑنے لگا ہے۔ یہ مطالبہ فی الحال سوشل میڈیا تک محدود ہے اور انڈیا کے ہندو قوم پرست حکومتوں کی طرف سے اس مطالبے کی توثیق کے امکانات بہت کم ہیں، کیونکہ وہ اس بات سے اپنی دستبرداری کا پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں۔ ملکہ الزبتھ دوئم کے بڑے بیٹے شہزادہ چارلس سوئم اب برطانیہ کے نئے بادشاہ بن چکے ہیں اور اپنی بادشاہت کا حلف اٹھا چکے ہیں، لہٰذا 105 یا 6 کیرٹ کے کوہ نور ہیرے سے
مزین اس تاج پر اب ان کی ملکہ کاملہ کا حق بنتا ہے۔ کوہ نور کی قیمت یہ نہیں کہ وہ ایک انمول ہیرا ہے، بلکہ وہ ہندوستان کی خود مختاری کی ایک علامت تھا۔ اس کی بہت سارے ہندوستانیوں کے لیے علامتی اہمیت بھی ہے۔ معاشی پہلو سے دیکھیں تو برطانیہ کو اس کی واپسی میں کوئی فائدہ ہے نہ نقصان۔ اپریل 2016 میں حکومت ہند نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ کوہ نور ہیرا واپس لانے کے لیے پوری دنیا کی کوشش کی جائے گی۔ تاہم اسی سال سپریم کورٹ میں ایک سماعت کے دوران سالیسیٹر جنرل رنجیت کمار نے یہ کہہ کر سب کو حیران کر دیا کہ کوہ نور ہیرا برطانیہ کی ملکیت ہے۔ سالیسیٹر جنرل رنجیت کمار کے ریمارک سے قبل مودی حکومت نے سپریم کورٹ کو بتایا تھا کہ انڈیا کو کوہ نور ہیرے پر اپنے دعوے سے دستبردار ہو جانا چاہیے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ 1850 میں یہ ہیرا برطانوی حکومت کو تحفے میں دیا گیا تھا۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔